بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ بعثت سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے درمیان گہرے دوستانہ مراسم تھے۔ ایک دوسرے کے پاس آمد و رفت، اٹھنا بیٹھنا، ہر اہم بات پر صلاح مشورہ ہر روز کا معمول تھا۔ کئی تجارتی سفر جو بیرون ملک پیش ہے، ان میں بھی ابو بکر حضور کے ہم سفر رہے۔ طبیعت میں کمال یکسانیت کے باعث بامی انس و محبت بھی درجہ کمال تک پہنچا ہوا تھا۔ اس بے تکلف میل جول کے باعث حضرت ابو بکر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کے عینی شاہد تھے اور دل سے گرویدہ تھے۔ اس عرصہ میں آپ نے کئی خواب دیکھے جنہوں نے آپ کے قلب و ذہن کو حضور کی محبت اور عقیدت کا گہوارہ بنا دیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے ایک رات خواب دیکھا کہ چاند مکہ میں اترا ہے اور تمام گھروں میں اس کی روشنی پھیل گئی ہے اور اس کا ایک ایک ٹکڑا ہر گھر میں گرا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اس چاند کے بکھرے ہوئے ٹکڑے یکجا ہو گئے ہیں اور وہ مکمل چاند ان کی گود میں آ گیا ہے۔ اہل کتاب کے کسی عالم سے آپ نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ نبی جس کی آمد کے ہم بھی منتظر ہیں اور جس کے ظہور کی گھڑی بالکل قریب آ گئی ہے، وہ ظاہر ہوگا اور آپ اس کی اطاعت اور پیروی کریں گے، اور اس کی اطاعت کی برکت سے آپ سارے جہان میں سعید ترین شخص ہوں گے۔ ایسے خوابوں نے اور ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کے مشاہدہ نے انہیں شدت سے اس ہستی کا منتظر بنا دیا جس کا سارے عالم کو انتظار تھا، اور علماء کتاب جس کی آمد کا برملا اعلان کرتے رہتے تھے۔ مختلف سفروں کے دوران میں آپ نے حضور سے ایسی علامات دیکھی تھیں جو حضور کی عظمت، شان اور درخشاں مستقبل کی پیشون گوئی کر رہی تھیں۔ گویا رحمت خداوندی نے اپنے محبوب کی رفاقت کے لیے ابو بکر کو چن لیا تھا اور ذہنی طور پر ان کو یوں تیار کر لیا تھا کہ ادھر نور نبوت چمکے، ادھر یہ اس کے اجالے کو عام کرنے کے لیے اپنی ساری توانائیاں پیش کر دیں۔ ادھر دعوت حق کا اعلان ہو، ادھر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں اس کے استقبال کے لیے ان کی دل کی گہرائیوں سے بلند ہونے لگیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے جب آپ کو ایمان لانے کی دعوت دی تو بلا تعمل انہوں نے اس کو قبول کیا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے جس کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ تشویش میں مبتلا ہوا اور غور و فکر کرنے لگا، سوائے ابو بکر کے اس نے نہ تردد کیا اور نہ جھجکا۔ حقیقت یہ ہے کہ ورقہ اور دیگر علماء اور راہبوں نے حضور علیہ السلام کے بارے میں بڑی بڑی پیشین گوئیاں کی تھیں جن کو حضرت ابو بکر نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ آپ کو یقین تھا کہ اس ہستی کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر مبعوث فرمانے والا ہے، اور اس گھڑی کے لیے آپ شدت سے منتظر رہا کرتے تھے کہ حضور اپنی نبوت کا اعلان کریں اور یہ جلدی سے حضور کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے ایمان لانے کا شرف حاصل کریں۔ چنانچہ ایک روز آپ حکیم بن حزام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حکیم کی لونڈی اس کے پاس آئی اور بتایا کہ آپ کی پھوپھی ختیجہ آج یہ خیال کر رہی ہیں کہ ان کے خاوند نبی مرسل ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ سن کر ابو بکر خاموشی سے وہاں سے کھسک گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ سے خبر دریافت کی۔ حضور علیہ السلام نے وحی کی آمد کا انہیں بتایا اور آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ چنانچہ اسی وقت ابو بکر نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے سچ فرمایا ہے اور آپ سچوں میں سے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد القعبہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے آپ کا نام بدل کر عبداللہ رکھا۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے۔ آپ کے خصائل حمیدہ کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو بکر رکھی گئی۔ آپ کا لقب عتیق تھا کیونکہ آپ بڑے خوبرو اور خوش شکل تھے، اس لیے آپ کو عتیق کے لقب سے ملقب کیا گیا، اور بعض کے نزدیک یہ لقب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیا کیونکہ حضور نے آپ کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آتش جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حاصل ہوا۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حضرت علی المرتضیٰ کو حاصل ہوا، اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے کی سعادت حضرت ابو بکر صدیق نے حاصل کی۔ انہوں نے اسلام قبول بھی کیا
اور اس کا اعلان بھی کیا۔ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے زید بن حارثہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ ساری مخلوق سے بہتر، سب سے متقی اور سب سے افضل تھے۔ انہوں نے جو ذمہ داری اٹھائی اس کو پورا کرنے میں سب سے زیادہ وفادار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو گوناگوں صفات حمیدہ سے متصف فرمایا تھا۔ نسبی لحاظ سے آپ کا خاندان قوم قریش میں بڑا معزز شمار ہوتا تھا۔ آپ بڑے کامیاب تاجر تھے۔ کاروبار میں راست بازی، لین دین میں دیانتداری آپ کا درہ امتیاز تھا۔ غریبوں کی امداد، یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی آپ کا معمول تھا۔ زمانہ جہالت کی آلودگیوں سے آپ کا دامن پاک تھا۔ آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ مے خواری، قمار بازی سے آپ ہمیشہ دور رہے۔ دولت مند ہونے کے باوجود غرور اور تکبر کی انہیں ہوا تک نہ لگی تھی۔ بات کے سچے، وعدہ کے پکے، بڑے خوش خلق، بلند کردار، عالی ظرف، تحمل و بردباری کے پیکر، الغرض ان صفات جمیلہ کے باعث تمام اہل مکہ دل سے ان کا احترام کرتے تھے۔ معاشرہ کے ہر طبقہ میں ان کی عزت کی جاتی تھی۔ آپ کے پاس آنے جانے والوں کا تانا بندہ رہتا۔ ہر شخص سے آپ عزت سے پیش آتے اور ہر ممکن طریقہ سے اس کی دلجوئی بھی کرتے۔ ان خداداد خوبیوں کے باعث آپ کے احباب کا ایک وسیع حلقہ مارد وجود میں آ گیا تھا، جو مکہ کے چیدہ چیدہ افراد پر مشتمل تھا۔ ان لوگوں کو آپ پر مکمل اعتماد تھا۔ ہر اہم کام میں مشورہ کے لیے وہ لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے اور آپ کی صائب رائے سے مستفید ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو شرف ایمان سے مشرف فرمایا اور ان کا دل نور ہدایت سے منور ہو گیا تو آپ کی طبع فیاض نے گوارا نہیں کیا کہ لوگ اندھیروں میں بھٹکتے رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوستوں کے حلقہ میں تبلیغ اسلام کا کام شروع کر دیا، جن پر آپ کو اعتماد تھا۔ چنانچہ آپ کی کوششیں بار آور ہونے لگیں اور بڑی بڑی عظیم شخصیتیں دین اسلام کو قبول کر کے امت مسلمہ میں شامل ہونے لگیں۔ وہ سعادت مند روح ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے مشرف با اسلام ہوئیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ خلفائے راشدین میں تیسرے خلیفہ تھے۔ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کو نکاح کر کے دیں، اس لیے ذو النورین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اسلام کی ترقی اور مسلمانوں کی خوشحالی کے لیے آپ نے بڑی فیاضی سے اپنی دولت لوٹائی۔ آپ بڑے کامیاب تاجر تھے۔ آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت، جلد ریشم کی طرح نرم، گھنی داڑھی اور گندم کو رنگ تھا۔ آپ کو ذی الحجہ کی 18 تاریخ بروز جمعہ باغیوں نے شہید کیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 82 سال تھی۔ آپ کی شہادت 35 ہجری میں ہوئی۔ آپ ان 10 خوش نصیبوں میں سے تھے جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری دی تھی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے خوش نصیب ایمان لانے والوں میں زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے فرزند تھے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے۔ 12 یا 15 سال کی عمر میں ایمان لائے۔ آپ کے چچا کو جب آپ کے ایمان لانے کا علم ہوا تو غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے عزم کیا کہ وہ انہیں مجبور کر دے گا کہ وہ نئے دین کو چھوڑ کر اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آئیں۔ چنانچہ وہ آپ کو چٹائی میں لپیٹتا اور رسی سے باندھ دیتا، پھر نیچے سے دھواں دیتا یہاں تک کہ ان کا دم گھٹنے لگتا۔ پھر کہتا، اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو محمد کا انکار کر دو، معاذ اللہ۔ نوخیز زبیر اپنی گرجدار آواز میں جواب دیتا، ہرگز نہیں، بخدا میں کسی قیمت پر کفر کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ آپ کی شجاعت و سخاوت کے واقعات تاریخ اسلام کا روشن باب ہیں۔ آپ کا نسب قصی بن کلاب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اس 6 رکنی شورا کمیٹی کے آپ بھی ایک رکن تھے جسے فاروق اعظم نے اپنے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ پہلے حبشہ پھر مدینہ طیبہ ہجرت کی۔ امت مسلمہ میں سب سے پہلے جہاد کے لیے تلوار کو بے نیام کرنے کا شرف انہیں نصیب ہوا۔ عہد رسالت کے تمام غزوات میں شرکت کی۔ عہد خلافت راشدہ میں فتح یرموک اور فتح مصر میں حصہ لیا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 67 سال تھی۔
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں ہیں جو کہ حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت اسلام سے مسلمان ہوئے۔ یہ ان 10 میں سے ایک ہیں جن کو حضور پر نور نے جنت کی بشارت دی۔ یہ حضرت فاروق کی مقرر کردہ 6 رکنی شورا کمیٹی کے ایک رکن بھی تھے۔ آپ نے بھی پہلے حبشہ پھر مدینہ طیبہ ہجرت کی۔ حضور کی معیت میں تمام معرکوں میں شریک ہوئے۔ احد کی جنگ میں انہیں 21 زخم آئے اور اگلے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ کامیاب تاجر، بڑے دولت مند اور بڑے سخی تھے۔ اللہ کی راہ میں پانی کی طرح روپیہ بہایا کرتے تھے۔ سفید سرخ رنگ، ہوبرو، سیاہ چشم، لمبی پلکیں، ہتھیلی پر گوشت، انگلیاں بھاری تھیں۔ آخر عمر تک بال کالے تھے۔ 72 سال کی عمر میں 33 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے اسلام لانے والوں میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ 19 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ کا رنگ گندمی، قد لمبا، سر بڑا تھا۔ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا حیرت انگیز ہے۔ آپ کی ماں کو جب یہ پتہ چلا کہ آپ اسلام لے آئے ہیں تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ اس کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ اس کے جگر کا ٹکڑا، اس کی آنکھوں کا نور، اس کے معبودوں لات و حبل کے خلاف علم بغاوت بلند کرے۔ چنانچہ اس نے تہیہ کر لیا کہ جب تک سعد اس نئے دین کو چھوڑ کر اپنے آبائی مذہب کی طرف نہیں لوٹے گا، وہ نہ کھائے گی اور نہ پیے گی اور نہ سایہ میں بیٹھے گی۔ اس طرح بھوکی پیاسی عرب کی چلچلاتی دھوپ میں تڑپ تڑپ کر جان دے دے گی۔ اسے یہ یقین تھا کہ اس کا بیٹا سعد اس کی اس تکلیف کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا اور فوراً اس کی مرضی کے مطابق اس نئے مذہب کو ترک کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک دن اس نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ جب صبح اٹھی تو ضعف و نکاہت کے آثار اس کے چہرے سے عیاں تھے۔ دوسرے روز پھر اس نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ کمزوری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی ماں کی یہ ضد دیکھی تو میں نے کہا کہ اے اماں، بخدا تم جانتی ہو کہ اگر تیری 100 جانیں بھی ہوں اور وہ ایک ایک کر کے نکلتی جائیں تو پھر بھی میں دین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب تمہاری مرضی ہے، کھانا کھاؤ یا نہ کھاؤ، پانی پیو یا نہ پیو۔ جب اس نے میرا یہ پختہ عزم دیکھا تو انہوں نے خود بخود کھانا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے تیر انداز ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں تیر چلائے اور دشمن کا خون بہایا۔ حضور سے پہلے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ کا لقب فارس الاسلام ہے، یعنی اسلام کا شاہ سوار۔ تمام معرکوں میں شرکت کی۔ احد کی جنگ میں مردانگی اور شجاعت کے جوہر دکھائے۔ آپ مستجاب الدعوات تھے۔ آپ اس لشکر اسلام کے سپہ سالار تھے جس نے شہنشاہ ایران کو شکست دی۔ مدائن میں جو کسریٰ کا پایا تخت تھا اس پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ 55 ہجری میں وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت طلحہ کے ایمان لانے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ طلحہ بصرہ کی منڈی میں تجارت کے لیے گئے۔ وہاں خانگاہ میں ایک راہب رہتا تھا۔ اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ دریافت کرو کہ بیرونی تاجروں میں کوئی حرم کا تاجر بھی آیا ہوا ہے کہ نہیں۔ میں نے بتایا کہ میں مکہ سے آیا ہوں۔ مجھے اس کے پاس لے گئے۔ اس نے دریافت کیا کہ کیا احمد نامی کوئی شخص تم میں ظاہر ہوا ہے؟ میں نے پوچھا کون احمد؟ اس نے کہا احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ یہ مہینہ اس کے ظہور کا ہے، وہ نبی آخر الانبیاء ہے۔ اس کے ظہور کی جگہ مکہ ہے اور ہجرت گاہ نخلستانوں والی وہ زمین ہے۔ خبردار اس پر ایمان لانے میں تم پر کوئی سبقت نہ لے جائے۔ میرے دل میں اس کی بات بیٹھ گئی۔ میں جلدی سے مکہ لوٹا۔ میں نے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور حضرت ابو بکر آپ پر ایمان لے آئے ہیں۔ میں آپ کے پاس گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اسلام کے بارے میں بتایا۔ مجھے لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں مشرف با اسلام ہوا۔ نوفل بن عدویہ جو اسد قریش کے لقب سے مشہور تھا،
اسے جب اس بات کا علم ہوا تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے دونوں کو یعنی حضرت صدیق اکبر اور طلحہ کو ایک رسی میں جکڑا اور کس کر باندھ دیا۔ وہ دونوں کراتے رہے، لیکن ابن عدویہ کی قوت اور دبدبہ کے ڈر سے ان کے قبیلہ بنو تیم کے کسی فرد کو ہمت نہ ہوئی کہ انہیں آ کر چھڑائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، عدویہ کے بیٹے کے شر سے ہمیں بچا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور آپ بھی اس 6 رکنی کمیٹی کے رکن تھے جو حضرت عمر فاروق نے بنائی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو طلع الخیر اور طلع الحجود کے لقب سے ملقب فرمایا۔ مہاجرین اولین سے ہیں، بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت فرمائی۔ آپ کی عمر 64 سال تھی۔ آپ کا مزار شریف بصرہ میں ہے، لوگ تبرک حاصل کرنے کے لیے وہاں حاضری دیتے ہیں۔ ان بیان کردہ خوش نصیبوں کے علاوہ بھی صدیق اکبر چند اور خوش نصیبوں کا گروہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ ان حضرات نے بھی ہادی کونین کے دست ہدایت بخش پر ہاتھ رکھ کر بیعت اسلام کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، ابو سلمہ، عبداللہ بن عبد الاسد، ارقم بن ابی الارقم، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہم، یہ سب بھی حضرت ابو بکر کی کوششوں سے مسلمان ہوئے۔ تبلیغ اسلام کا یہ سلسلہ خفیہ طور پر جاری رہا۔ خوش نصیب روحیں جب پیغام حق کو سنتیں تو جس طرح پیاسے ٹھنڈے پانی اور میٹھے پانی کے چشمے کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، وہ بھی بے تابانہ وار اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے لپکتیں۔ وہ ازلی نیک بخت جن کو السابقون الاولون کے زمرے میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی، وہ یہی حضرات تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے من مونے انداز تبلیغ اور حضور کے یار وفا شعار حضرت صدیق کی کوششوں سے آہستہ آہستہ اسلام سعید روحوں کو اپنی طرف ملطف کرتا گیا اور ان کے دلوں میں نور توحید سے اجالا کرتا گیا، یہاں تک کہ داعی حق کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کی تعداد 30 ہو گئی، اور یہ ساری کوششیں خفیہ طور پر جاری تھیں اور ان کو صیغہ راز میں رکھا جاتا تھا۔ اسلام کی ان ابتدائی شاندار کامیابیوں نے کفر و باطل کے ایوانوں میں ایک کوہرام مچا دیا، اور انہوں نے حق و صداقت کے اس ابھرتے ہوئے آفتاب کی کرنوں کا راستہ روکنے کے لیے پردے تاننے کی مہم کا آغاز کیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح وہ باطل کے اندھیروں کو حق کی تابندہ کرنوں کی جلکار سے بچا سکیں گے، جو بالکل ناممکن تھا۔ ان کے جور و ستم کی مہم کا آغاز ایک چھوٹے سے واقعہ سے ہوا۔ جب مسلمان مردوں کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے بارگاہ رسالت پناہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، اب ہمیں کھل کر میدان میں نکل آنا چاہیے اور تبلیغ اسلام کا فریضہ پوری قوت سے انجام دینا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کی بات سن کر فرمایا کہ ابو بکر، ابھی ہماری تعداد بہت کم ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا اصرار جاری رہا، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم کے حجرہ سے نکل کر حرم شریف کے سین میں اپنے غلاموں کی معیت میں تشریف لے آئے، اور تمام مسلمان مسجد کے کونوں میں بکھر گئے اور اپنے اپنے قبیلہ میں جا کر نشستیں سنبھال لیں۔ جب سب لوگ بیٹھ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ دنیا اسلام کا سب سے پہلا خطیب صدیق اکبر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوا۔ کافر صدیق اکبر کے اس خطبہ کو سن کر آگ بگولا ہو گئے اور مشتعل ہو کر ابو بکر صدیق اور باقی مسلمانوں پر بھی حلہ بول دیا اور ان کو خوب مارا اور پیٹا۔ ابو بکر پر تو ان کا غصہ بڑا ہی شدید تھا، چنانچہ آپ کو دھکا دے کر زمین پر گرایا اور اوپر چڑھ گئے، پاؤں سے لتاڑتے اور ڈنڈوں سے ذوب و کوب کرتے رہے۔ اتنے میں بدبخت عتبہ بن ربیعہ آ گیا۔ اس نے اپنے بھاری بھرکم جوتے اتارے اور ان سے آپ کے چہرے پر پے در پے ضربیں لگانے لگا اور آپ کے پیٹ پر چڑھ کر کودنے لگا۔ آپ کا چہرہ سوج کر پھول گیا، یہاں تک کہ ناک اس سوجن میں نظر ہی نہیں آتی تھی۔ آپ کے قبیلہ بنی تیم کو معلوم ہوا تو انہوں نے مشرکین کو دھکے دے کر حضرت ابو بکر سے دور ہٹایا۔
اور آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے گھر لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت میں کسی کو شک نہیں تھا۔ پھر بنو تیم مسجد الحرام میں واپس آئے اور اعلان کیا کہ اگر ابو بکر مر گئے تو ہم عتبہ کو ضرور تہ تیغ کریں گے۔ یہ اعلان کرنے کے بعد پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے جہاں وہ مدہوش پڑے تھے۔ آپ کے والد ابو قحافہ اور آپ کے قبیلہ والے آپ کو بلاتے تھے، لیکن آپ کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ سارا دن غشی طاری رہی۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو آپ کو کچھ ہوش آیا، اور پہلا جملہ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا: ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتاؤ کہ میرے آقا میرے ہادی کا کیا حال ہے۔ یہ سن کر ان لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور ملامت کرنے لگے۔ پھر وہ لوگ وہاں سے واپس جانے کے لیے اٹھے اور آپ کی والدہ ام الخیر کو کہا کہ خیال رکھنا انہیں ضرور کچھ کھلانا پلانا۔ جب والدہ اکیلی آپ کے پاس رہ گئیں اور اصرار کرنا شروع کیا کہ آپ کچھ بولیں، تو آپ نے پھر وہی جملہ دہرایا کہ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے پیارے رسول کا کیا حال ہے۔ والدہ نے کہا: باخدا مجھے تیرے صاحب کے بارے میں کوئی خبر نہیں کہ ان کا کیا حال ہے۔ آپ نے کہا کہ اماں، ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ اور حضور کے بارے میں اس سے دریافت کرو۔ آپ کی والدہ وہاں سے نکل کر ام جمیل کے پاس آئیں اور کہا کہ ابو بکر تجھ سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ نہ میں ابو بکر کو جانتی ہوں اور نہ محمد بن عبداللہ کو۔ اگر تو پسند کرے تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس چلی جاتی ہوں۔ ام الخیر نے کہا کہ بہت بہتر۔ چنانچہ ام جمیل ان کے ساتھ ان کے گھر آئی۔ دیکھا کہ ابو بکر مدہوش پڑے ہیں اور نزاع کی حالت ہے۔ ام جمیل آپ کے قریب بیٹھ گئی اور رونا چیخنا شروع کر دیا اور کہا: بخدا جس قوم نے تیرے ساتھ یہ بے ایمانہ سلوک کیا ہے، بے شک وہ فاسق و فاجر اور کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان سے انتقام لے گا۔ لیکن صدیق اکبر نے اس سے بھی وہی سوال کیا: ما فعل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ ام جمیل نے کہا کہ یہ آپ کی ماں سن رہی ہے۔ آپ نے جواب دیا: اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مطمئن ہونے کے بعد ام جمیل نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح سالم اور تندرست ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سننے کے بعد فرمایا کہ حضور کہاں ہیں؟ اس خاتون نے بتایا کہ حضور دار ارقم میں ہیں۔ اپنے آقا کی خیریت کی خبر سن کر آپ کے ہوش ٹھکانے لگ گئے۔ کہا: بخدا میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ کچھ پیوں گا جب تک کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضری کا شرف حاصل نہ کروں۔ گویا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حضور کی خیریت کے بارے میں اطمینان حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان دونوں خواتین نے کچھ دیر انتظار کیا، یہاں تک کہ لوگوں کی آمد و رفت ختم ہو گئی اور سناٹا چھا گیا۔ اس کے بعد وہ آپ کو لے کر گھر سے نکلیں۔ حضرت صدیق اکبر ان پر ٹیک لگائے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق پر جھک گئے اور ان کو بوسے دینے لگے، اور مسلمان بھی ان پر جھک گئے، اور آپ کی حالت زار کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل رحیم پر بڑی رقت اور گداز طاری ہوئی۔ صدیق اکبر نے عرض کی: یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں سوائے ان جوتیوں کی ضربوں کے جو عتبہ نے میرے چہرے پر ماری ہیں۔ یہ میری ماں اپنے بیٹے کے ساتھ حاضر ہے۔ حضور آپ سراپائے رحمت ہیں، اللہ کی طرف انہیں بھی بلائیے اور اس کے لیے اللہ سے دعا فرمائیں۔ مجھے امید ہے کہ حضور کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے آگ سے نجات دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کی ہدایت کے لیے التجا کی، پھر اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ چنانچہ وہ مشرف با اسلام ہو گئیں۔ پھر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1 مہینہ تک دار بنی ارقم میں قیام فرما رہے اور خفیہ طریقے سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بتاتے ہیں کہ میں اپنی نوعمری کے زمانے میں
عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں مکہ کے گرد و نواح میں چرایا کرتا تھا۔ ایک روز میرے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے اور مجھے فرمایا کہ اے جوان، کیا ہمیں دودھ پلاؤ گے؟ میں نے جواب دیا کہ دودھ تو ہے، لیکن میں امین ہوں، امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کو دودھ پلانے سے معذور ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس ایسی بکری ہے جس سے کسی نر نے جفتی نہ کی ہو؟ میں نے عرض کی جی ہاں، چنانچہ میں ایک پٹھ پکڑ کر لے آیا۔ حضرت ابوبکر نے اسے رسی سے جکڑا اور نبی کریم نے اس کی کھیری کو پکڑ کر دعا کی، وہ اسی وقت دودھ سے لبریز ہو گئی۔ بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگاتے ہی ان میں دودھ بھر آیا۔ حضور نے اسے دوہا، پہلے وہ دودھ مجھے اور حضرت ابوبکر کو پلایا، پھر خود نوش فرمایا، پھر اس کھیری کو حکم دیا، یعنی بکری کے تھنوں سے فرمایا کہ سکڑ جا۔ وہ پہلے کی طرح سکڑ گئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر میں نے اسلام قبول کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ علمنی، مجھے کچھ سکھائیے۔ حضور نے میرے سر پر دست شفقت پھیرا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی برکتوں سے نوازے، تم تعلیم یافتہ نوجوان ہو۔ حضور کے اس ارشاد کی برکت سے حضرت ابن مسعود کا شمار طبقہ صحابہ کے جلیل القدر علماء میں ہوتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا بے حد احترام کرتے، بارگاہ رسالت میں ہر وقت حاضری کی انہیں اجازت تھی، حضور کی خدمت میں ہر وقت مشغول رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرماتے تو یہ پردہ تان کر کھڑے ہو جاتے، نالین مبارک پہناتے۔ حضور جب اپنی نالین اتارتے تو وہ انہیں اٹھا کر اپنی آستین میں رکھ لیتے۔ سرکار دو عالم نے انہیں جنت کی خوشخبری سے نوازا تھا۔ خالد بن سعید بن العاص نے ایک رات خواب دیکھا کہ وہ آگ کے ایک وسیع و عریض گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ کوئی شخص انہیں دھکا دے کر اس گڑھے میں گرانا چاہتا ہے، لیکن حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کمر سے پکڑ رکھا ہے اور اس گڑھے میں انہیں گرنے نہیں دیتے۔ گھبرا کر وہ جاگ اٹھے اور اپنے آپ سے کہنے لگے بخدا یہ سچا خواب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کیونکہ خوابوں کی تعبیر میں بڑے ماہر تھے، اس لیے ان کے پاس گئے اور اپنا خواب سنایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا احسان کیا ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا دامن پکڑ لو، ان کی برکت سے تمہیں دولت ایمان نصیب ہوگی، تم مسلمان ہو جاؤ گے اور اسلام تمہیں دوزخ میں گرنے سے بچا لے گا۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام محلہ اجیاد میں رونق افروز تھے۔ خالد خدمت عالی میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک مانو، مجھے اس کا بندہ اور رسول مانو، اور جن پتھروں کی تم عبادت کیا کرتے تھے نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، ان سب کی عبادت کا طوق اپنے گلے سے اتار کر پھینک دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واعظ سے خالد کے دل کی دنیا ہی بدل گئی اور وہ بے سختہ کہہ اٹھے فَإِنِّي أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ایمان لانے سے از حد مسرت ہوئی۔ ایمان لانے کے بعد خالد اپنے باپ کے ڈر سے روپوش ہو گئے۔ باپ کو جب ان کے مسلمان ہونے کی خبر ملی تو ان کی تلاش میں کسی کو بھیجا، چنانچہ انہیں پکڑ کر باپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ باپ نے پہلے زبانی سرزنش کی اور جب اس کا خاطر خواہ اثر نہ ہوا تو ایک ڈنڈے سے ان کے سر پر ضربیں لگانا شروع کیں، یہاں تک کہ وہ ڈنڈا ٹوٹ گیا۔ پھر دھمکی دی کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو میں رزق کے تمام دروازے تمہارے لیے بند کر دوں گا، یہاں تک کہ تم بھوک سے ایڑیاں رگڑتے رگڑتے دم توڑ دو گے۔ لیکن جن کے سروں میں عشق کا خمار سما جاتا ہے وہ ایسی باتوں کو کب خاطر میں لاتے ہیں۔ آپ بڑے صبر سے مار پیٹ سہتے رہے، باپ کی کڑوی کسیلی باتیں اور دھمکیاں بھی سنتے رہے، اور پھر آخر میں
ایک جملہ کہہ کر اپنا مدعا بیان کر دیا۔ کہا کہ ابا جان، اگر آپ میرا آب و دانہ بند کر دیں گے تو میرا اللہ میرے رزق کا سامان کر دے گا جس پر میں زندگی گزاروں گا۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی میں حاضر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی عزت فرماتے اور آپ ہمیشہ حضور کے قدموں میں حاضر رہتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور ان ازلی سعادت مندوں میں سے تھے جن کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ امیہ کی اسلام دشمنی یہ کب برداشت کر سکتی تھی کہ اس کا زر خرید غلام اس کی مرضی کے بغیر اس کے بے شمار خداؤں کے خلاف علم بغاوت بلند کرے اور ایک خداوند حقیقی کی بندگی کا دم بھرنے لگے۔ اسے جب یہ معلوم ہوا کہ اس کا حبشی غلام مسلمان ہو گیا ہے تو غصہ سے اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے عزم کر لیا کہ وہ اس جرم کی بلال کو اتنی سخت سزا دے گا کہ اس کا برداشت کرنا ممکن نہ ہوگا۔ وہ مجبوراً اس نئے دین سے اپنا رشتہ توڑ لے گا۔ وہ آپ کے گلے میں رسی ڈال کر آوارہ لڑکوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیتا۔ وہ ان کا تمسخر اڑاتے، مذاق کرتے، مکہ کی گھاٹیوں میں لے کر انہیں گھومتے اور گلیوں میں انہیں گھسیٹتے، لیکن میخانہ عبادت کا یہ مستانہ کیف و مستی میں کھویا رہتا اور عہد عہد کے نعرے لگا لگا کر کفر و شرک کے حواریوں کا منہ چڑھاتا رہتا۔ وہ بے شعور بچے رسی کو اس زور سے کھینچتے کہ اس کی گردن پر گہری خراشیں پڑ جاتی اور خون بہنے لگتا۔ شاعر رسول حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے حج کرنے کے لیے مکہ آیا۔ میں نے بلال کو دیکھا کہ اس کے گلے میں ایک لمبی رسی تھی جسے بچوں نے پکڑا ہوا تھا اور وہ اسے کھینچ رہے تھے اور بلال کہہ رہے تھے، وہ یکتا ہے، یکتا ہے، میں لات، عزا، حبل اور نائلہ کی خدائی کا انکار کرتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک امیہ ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتا۔ ایک روز آگ کی طرح سلگتی ہوئی ریت پر آپ کو امیہ نے لٹایا ہوا تھا۔ آپ کے سینے پر بھاری چٹان رکھی ہوئی تھی کہ وہاں سے حضرت صدیق کا گزر ہوا۔ اپنے دینی بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور امیہ کو فرمایا کہ اس مسکین کے بارے میں تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ کب تک اس بے کس پر یوں ہی ظلم ڈھاتے رہو گے؟ امیہ بولا، اے ابو بکر، تم نے ہی اسے خراب کیا ہے۔ اگر تمہیں اس پر زیادہ ترس آتا ہے تو اس کو چھڑا لو۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میرے پاس ایک حبشی غلام ہے جو اس سے مضبوط اور توانا ہے اور تیرا ہم مذہب بھی ہے۔ ایسا کرو کہ وہ تم لے لو اور یہ نحیف و نزار غلام مجھے دے دو۔ امیہ نے کہا کہ مجھے یہ سودا منظور ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنا جوان اور تنومند غلام امیہ کو دے دیا اور بلال کو خود لے لیا۔ پھر اسے اپنے محبوب کریم کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے روئے زیبا کے صدقے میں نے بلال کو آزاد کر دیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر نے بلال کے بدلے اپنا غلام قسطاس امیہ کو دیا تھا۔ قسطاس کی قیمت کئی ہزار دینار تھی۔ وہ حضرت ابو بکر کے ایک کاروباری ادارے کا انچارج بھی تھا۔ اتنا قیمتی غلام دے کر قسطا جاں بلال کو لے لیا کیونکہ ایمان اور عشق مصطفیٰ نے اس کو انمول بنا دیا تھا۔ جب مشرکین کو پتہ چلا کہ ابو بکر نے اتنی گراں قیمت ادا کر کے امیہ سے بلال کو خریدا ہے اور پھر اسے آزاد کر دیا ہے تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہ آئی اور حیرت کا اظہار کرنے لگے۔ ان میں سے ایک سیانے نے کہا کہ حیرت کی کوئی بات نہیں، بلال نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا، اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے ابو بکر نے اسے گراں قیمت پر خرید کر آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر اس غلط فہمی کی تردید فرما دی۔ چنانچہ سورہ واللیل میں اللہ کریم نے فرمایا، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو، بجز اس کے کہ وہ اپنے برتر پروردگار کی خوشنودی کا طلبگار ہے۔ قربان جائیں
مصطفیٰ کریم کے ان جانثار غلاموں پر کہ اگر ان کے خلوص پر کوئی شک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام ازلی سے ان کی نیت کے خلوص کی گواہی دے دیتا ہے، اور اس علیم و بذات الصدور کی شہادت کے بعد کسی اور گواہ کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مؤذن بارگاہ رسالت کو ہی اس کے ظالم کافر آقا سے اس کی منہ مانگی قیمت ادا کر کے اور اسے اللہ تعالیٰ کی سعادت کے لیے رہا نہیں کیا، بلکہ اس کے علاوہ بہت سے اسیران جور و جفا جو اسلام قبول کرنے کے جرم میں اپنے مشرک آقاؤں کے ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، ان کو بھی قیمتاً خرید کر ان کے پنجہ استبداد سے رہائی دلائی اور آزادی کی نعمت سے مالا مال کیا، تاکہ وہ جیسے چاہیں اپنے خداوند قدوس کی حمد و ثنا اور تسبیح اور عبادت میں مشغول رہیں، اور جس وقت چاہیں جتنا چاہیں اس کے محبوب کریم کی بارگاہ حسن و جمال میں حاضر ہو کر شربت دیدار سے اپنے دل کی پیاس بجھاتے رہیں۔ حضرت حمامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال کی والدہ تھیں، وہ بھی مشرف با اسلام ہو گئیں تو ان کو بھی اس جرم میں ان کا کافر مالک طرح طرح کی سزائیں دیتا تھا اور اذیتیں پہنچایا کرتا تھا۔ انہیں بھی حضرت صدیق اکبر نے خرید کر ان کے بدباطن سنگ دل مشرک آقا کے چنگل سے رہائی دلائی۔ عامر بن فہیرہ بنی تیم قبیلہ کے ایک شخص کے غلام تھے۔ یہ شخص حضرت صدیق اکبر کا ہم قبیلہ تھا۔ ان کے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے وہ انہیں بہت دکھ پہنچایا کرتا اور وہ ان پر اتنا تشدد کرتا کہ ان پر غشی طاری ہو جاتی اور انہیں پتہ ہی نہ چلتا اس بے ہوشی کے عالم میں ان کی زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ یہ حضرت صدیق کے وہ قابل اعتماد غلام ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے سفر میں غار ثور میں قیام فرمایا تو یہ ریوڑ لے کر شام کو غار کے قریب پہنچ جاتے اور دودھ دو کر آپ کو پیش کیا کرتے تھے۔ عامر بن فہیرہ کو بھی صدیق اکبر نے خرید کر آزاد کروایا۔ حضرت ابو فقی امیہ کے بیٹے صفوان کے غلام تھے اور حضرت بلال کے ساتھ ہی ایمان لائے تھے۔ ایک روز حضرت صدیق اکبر کا ادھر سے گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ صفوان کے باپ امیہ نے انہیں پکڑا ہوا ہے اور رسیوں سے باندھ کر عین دوپہر کے وقت کوئلم کی طرح دہکتی ہوئی ریت پر ان کو پیٹھ کے بل لٹایا ہوا ہے اور ان کے پیٹ پر ایک وزنی پتھر رکھا ہوا ہے، اوپر سے دھوپ کی تپش، نیچے سے گرم ریت کی جلن اور پیٹ پر بھاری پتھر کا وزن۔ زبان منہ سے باہر لٹک آئی ہے اور امیہ کا بھائی کہہ رہا ہے کہ اسے اور عذاب دو، اسے اور اذیت پہنچاؤ، یہاں تک اس کی چیخ و پکار سن کر خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور اپنے جادو کے زور سے اسے ہم سے چھڑا لائے۔ حضرت ابوبکر نے اپنے دینی بھائی کی یہ اذیت دیکھی تو ان سے رہا نہ جا سکا، اس کے مالک کو اس کی قیمت ادا کی اور اس طرح انہیں ظلم کے شکنجہ سے نجات دلائی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایک مشرک کی کنیز تھیں۔ جب مسلمان ہو گئیں تو ان کے بے رحم مالک نے ان پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی ختم ہو گئی۔ ایک روز ابو جہل نے اس پاک باز خاتون کو طعنہ دیتے ہوئے کہا کہ لات و عزیٰ نے تیری آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ حضرت زنیرہ نے جھٹ سے جواب دیا کہ ہرگز نہیں، بخدا لات و عزیٰ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، یہ تو آسمانی حکم ہے اور میرا رب اس چیز پر قادر ہے کہ میری بینائی کو لوٹا دے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو ان کی بینائی لوٹ آئی، اب ہر چیز ان کو نظر آنے لگی تھی۔ قریش کی آنکھوں پر بدبختی کے پردے پھر بھی پڑے رہے، کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جادو کا اثر ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ ان کی ایک لڑکی تھی، اسے بھی آپ نے خریدا اور آزاد کر دیا۔ ابو جہل ان کی غربت، ان کی بے کسی کو دیکھ کر لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ تم ان غلاموں اور لونڈیوں کو دیکھ کر حیران نہیں ہوتے ہو کہ وہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں؟ اتنا نہیں سوچتے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لے آئے ہیں اگر اس میں کوئی خیر اور بھلائی ہوتی تو کیا اس کو قبول کرنے میں یہ اجڑ اور جاہل ہم سے سبقت لے جاتے؟ کیا ہم آگے بڑھ کر اس دین کو سب سے پہلے قبول نہ کر لیتے؟ گویا اس جہالت کے باپ کے نزدیک ان غریبوں اور مسکینوں کا اس نبی مکرم پر ایمان لے آنا اور ان سرکشوں اور متکبروں کا ایمان نہ لانا اسلام کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ حالانکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنو زارہ خاندان کی کنیز تھیں۔ اسود بن عبد یغوث انہیں طرح طرح کا عذاب دیا کرتا تھا۔ ان کو بھی حضرت صدیق اکبر نے خریدا اور آزاد کر دیا۔ النادیہ اور ان کی بیٹی یہ دونوں ولید بن مغیرہ کی لونڈیاں تھیں۔ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت ایمان سے مالا مال کر دیا تھا، پھر یہ ایک عورت کی ملکیت میں چلی گئیں۔ جب یہ ایمان لے آئیں تو بے رحم مالکہ ان کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتی اور کہتی کہ میں کبھی بھی تمہیں ستانے اور اذیت دینے سے باز نہیں آؤں گی، یا جس نے تجھ کو بے دین کیا وہ تمہیں خرید کر آزاد کر دے۔ ایک دن وہ ماں بیٹی اپنی مالکہ کا آٹا پیسنے کے لیے جا رہی تھیں۔ حضرت صدیق اکبر نے انہیں خریدا اور اسی وقت آزاد کر دیا۔ اس نے جو قیمت مانگی وہی اس کو دے دی اور انہیں کہا کہ اب تم دونوں آزاد ہو، اور جو آٹا پیسنے کے لیے جا رہی تھیں اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس کو واپس کر دو، لیکن انہوں نے عرض کی کہ ہم چاہتی ہیں کہ آٹا پیس کر اس کے حوالے کریں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری مرضی۔ حضرت لطیفہ رضی اللہ تعالی عنہا عامر بن فہیرہ کی بہن تھی اور حضرت عمر کی لونڈی تھی۔ ان کی ایک اور لونڈی بھی تھی جو مسلمان ہو گئی تھی۔ اسلام لانے سے پہلے عمر بن خطاب کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغض و عناد کے جو دریا موجزن تھے، اس کی وجہ سے ان بیچاری لونڈیوں کو وہ خوب مارتے پیٹتے تھے۔ انہیں کوئی چھڑانے والا بھی نہ تھا، اتنا پیٹتے کہ تھک جاتے اور سستانے کے لیے رکنا پڑتا۔ انہیں کہتے کہ میں ذرا دم لے لوں پھر تمہاری خبر لیتا ہوں۔ اس بے ایمانہ ذوب و کوب کا سلسلہ دیر تک جاری رہتا۔ ایک روز جب عمر ان پر مشق ستم کر رہے تھے اور مار مار کر تھک گئے تو اس لونڈی نے کہا کہ اے عمر، اگر تم مسلمان نہ ہوئے تو میرا رب تمہیں بھی ایسے ہی عذاب میں مبتلا کرے گا۔ الہی، کیا شان ہے تیرے نام کی، تیری ذات پر ایمان لانا کن ناقابل تسخیر قوتوں کا مسکن ہے۔ کیا عظمتیں ہیں تیرے محبوب کے توقع غلامی کی، جن کو یہ سرمدی نعمتیں تو ارزانی فرماتا ہے۔ وہ ذرے ہوں تو رشک آفتاب بن جاتے ہیں، وہ قطرے ہوں تو سمندر کی بے کرانیوں کے امین بن جاتے ہیں، وہ غلام ہوں تو دنیا کے کج کلا ان کے باج گزار بن جاتے ہیں۔ حضرت لطیفہ کو بھی حضرت صدیق اکبر نے خریدا اور خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ نحیف و نزار غلاموں اور لونڈیوں کو ان کا بیٹا ابو بکر خریدتا ہے اور آزاد کر دیتا ہے تو انہوں نے ازراہ خیر خواہی اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے غلاموں کو آزاد کرتے ہو جو ضعیف اور کمزور ہیں۔ اگر تمہیں غلاموں کو آزاد کرنے کا شوق ہے تو جوان اور طاقتور غلاموں کو آزاد کیا کرو، جو مشکل میں تمہارے دست و بازو بنے اور دشمن کے مقابلے میں وہ تمہارے لیے سینہ سپر ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا کہ میں تو یہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں محض اپنے بزرگ برتر رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے باپ اور بیٹے کی گفتگو سنی اور یہ پیغام دے کر جبریل امین کو اپنے محبوب رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ اللہ کریم نے سورہ واللیل میں فرمایا کہ پھر جس نے راہ خدا میں اپنا مال دیا اور اس سے ڈرتا رہا اور جس نے اچھی بات کی تصدیق کی تو ہم آسان راہ کو اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ جب مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کی اجازت ملی تو صدیق اکبر
بارگاہ رسالت میں ہجرت کرنے کی اجازت طلب کرنے آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، اس معاملے میں جلدی نہ کرو، شاید اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی رفیق سفر بنا دے۔ حضور کے اس ارشاد سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ امید پیدا ہو گئی کہ شاید اس سفر میں سرکار کی معیت نصیب ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے 2 اونٹنیاں فوراً خریدیں اور ان کو چرنے کے لیے دوسری اونٹنیوں کے ساتھ جنگل میں نہ بھیجتے، بلکہ انہیں گھر پر باندھ لیا، وہیں ان کے چارے وغیرہ کا بندوبست فرماتے کہ کیا معلوم کس وقت ہجرت کرنے کا حکم مل جائے، اس وقت یہ دونوں اونٹنیاں پاس ہوں تاکہ فوراً تعمیل ارشاد ہو، اونٹنیوں کو باہر سے منگوانے میں بھی تاخیر نہ ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ دن میں ایک بار ضرور ہمارے گھر تشریف لاتے، کبھی صبح سویرے اور کبھی شام کے وقت۔ جس روز حضور کو ہجرت کا اذن ملا، اس روز خلاف معمول دوپہر کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر نے دوپہر کے وقت حضور کو آتے دیکھا تو کہنے لگے کہ آج کوئی خاص بات ہے جو حضور اس وقت تشریف لا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے گھر میں قدم رنجہ فرمایا، صدیق اکبر اپنی چارپائی سے پیچھے ہٹ گئے، رحمت دو عالم اس پر استراحت فرما ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ سب کو باہر نکال دو، ایک راز کی بات کرنا ہے۔ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہاں صرف آپ کی دونوں غلام زادیاں عائشہ اور اسماء ہیں اور کوئی نہیں، اور میرے ماں باپ حضور پر قربان ہوں، کیا معاملہ ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آج مجھے یہاں سے نکلنے اور ہجرت کرنے کا اذن دے دیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے بصد ادب گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، اس نیاز مند کو بھی معیت کا شرف عطا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، تم یقیناً اس سفر میں میرے ساتھی ہوگے۔ یہ مسئلہ سن کر حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں سے فرط مسرت سے آنسو ٹپک پڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بخدا مجھے آج کے دن سے پہلے یہ معلوم نہ تھا کہ خوشی کے موقع پر بھی کوئی روتا ہے، یہاں تک کہ میں نے اس دن حضرت ابو بکر اپنے والد کو روتے ہوئے دیکھا جب سرکار نے انہیں اپنے ہمراہ لے جانے کی خوشخبری سے نوازا تھا۔ پھر صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا نبی اللہ، اس سفر کے لیے یہ 2 اونٹنیاں میں نے تیار کر رکھی ہیں۔ سفر میں راہ دکھانے کے لیے عبداللہ بن اریقت کو اجرت پر مقرر کیا گیا، چنانچہ یہ دونوں سواریاں اس کے حوالے کر دی گئیں اور اسے بتایا گیا کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ ان کو لے کر حاضر ہو جائے۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کی طرف یہ وحی فرمائی۔ جبریل نے عرض کی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ جو سب سے اعلیٰ و برتر ہے، وہ آپ کو سلام فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو فرماتا ہے کہ ابو جہل اور قریش کے رئیسوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آج رات اپنے بستر پر حضرت علی کو سلائیں کہ ان کا تعلق آپ کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے حضرت اسحاق و ذبی اللہ کا تعلق حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے تھا۔ علی نے اپنے نفس کو آپ کی ذات پر قربان کر دیا ہے اور اپنی روح سے آپ کی حفاظت کی ہے۔ نیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس سفر میں ابو بکر کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ چنانچہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ اے علی، تم اس بات پر رضامند ہو کہ دشمن مجھے تلاش کرے اور نہ پا سکے اور تجھے پا لے، اور شاید جاہل جلدی میں تمہاری طرف دوڑ کر آئیں اور تمہیں قتل کر دیں۔ کہا ہاں یا رسول اللہ، میں اس بات پر راضی ہوں کہ میری روح حضور کی روح مبارک کی حفاظت میں کام آئے، میرا نفس حضور کی ذات پر قربان ہو۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی کی طرف ملتفت ہوئے اور فرمایا کہ اے ابو الحسن، تیرے اس کلام کی تصدیق لوح محفوظ کے موکلین نے کی ہے۔
اور انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ جو ثواب دارالقرار میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے اس کی مثل نہ کسی نے سنی اور نہ کسی نے دیکھی، نہ کسی کے ذہن میں اس کا تصور بھی آیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو کہا کہ اے ابو بکر، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم میرا ساتھ ہو؟ جس طرح میری تلاش کی جاتی ہے اسی طرح تمہاری بھی تلاش کی جائے، اور تم اس بات سے پہچانے جاؤ کہ جس دین کی میں تبلیغ کر رہا ہوں اس پر تم نے میری مدد کی ہے، پھر میری وجہ سے تمہیں طرح طرح کے عذاب دیے جائیں۔ آقا کی بات سن کر حضرت ابو بکر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر میں اتنی مدت زندہ رہوں جتنی دنیا کی عمر ہے، اس طویل زندگی میں مجھے سخت ترین عذاب دیے جائیں، نہ مجھ پر وہ موت نازل ہو جو مبتلا عذاب کو راحت پہنچاتی ہے، اور نہ مجھے ان مصائب سے نجات دی جائے، اور یہ سب اذیتیں حضور کی محبت کے باعث مجھے دی جائیں، تو یہ ساری اذیتیں اور عذاب مجھے اس بات سے محبوب تر ہیں کہ میں آپ کی مخالفت میں نعمت و مسرت کی زندگی بسر کروں اور دنیا کے سارے بادشاہوں کے ملکوں کا مالک ہوں، میری بیوی بچے سب حضور پر قربان ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کا جواب سن کر فرمایا کہ اے ابو بکر، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے دل پر آگاہ ہو گیا ہے، اور تیری زبان پر جو کلام جاری ہوا ہے اس کو تیرے دل سے بالکل مطابق اور ہم آہنگ پایا ہے، اور تجھے میرے لیے بمنزلہ کان اور آنکھوں کے کر دیا ہے، نیز جسم سے سر کا اور بدن سے روح کا جو تعلق ہے وہ تیرا اور میرا تعلق ہے۔ سفر کے جملہ انتظامات اور تفصیلات طے پا گئیں۔ سورج آہستہ آہستہ مغربی افق کی اوٹ میں رات بسر کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ آنے والی تاریک ساز رات نے اسے اپنی آغوش میں چھپا لیا اور اپنے تاریک پر ساری کائنات پر پھیلا دیے۔ جب اندھیرا گہرا ہو گیا تو قریشی قبائل کے منتخب نوجوان ابلیسی منصوبہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے عزم سے سرشار ہو کر اس سادہ سے مکان کی طرف بڑھنے لگے جہاں اللہ تعالیٰ کا محبوب اور کاروان انسانیت کا خوش بخت قائد ابتلاء و آزمائش سے لبریز زندگی بسر کر رہا تھا۔ انہوں نے کسی مزاحمت کے بغیر بہت جلد اس مرکز رشد و ہدایت کو اپنے حصار میں لے لیا۔ خون آشام بے نیام تلواریں ان کے ہاتھوں میں تھیں۔ وہ اب اس لمحہ کا انتظار کرنے لگے جب اللہ کا حبیب اپنے کاشانہ اقدس سے باہر قدم رکھے، وہ بجلی کی صورت کے ساتھ اس پر یک بارگی حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیں۔ کفر و شرک کے ان جیالوں کے نام کو تاریخ نے کبھی فراموش نہیں کیا۔ الحکم بن ابی العاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، زمہ بن اسود، ابو الہیثم، ابو جہل، یہ تھے مکہ کے وہ بہادر جنگ آزما، دولت مند اور بارسوخ خاندانوں کے چشم و چراغ جو برہنہ تلواریں اپنے فولادی ہاتھوں میں تھامے اس غلط فہمی کا شکار ہو کر میدان میں نکلے تھے کہ وہ اس آفتاب عالمتاب کو بے نور کر دیں گے جس کو اس کے خالق نے تا ابد مطلع حیات پر ضیاء بار رہنے کے لیے طلوع ہونے کا حکم دیا ہے۔ ان کے کان بہرے تھے جو قدرت کا یہ اعلان سنتے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ نادان چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے، لیکن اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا، خواہ یہ کافر اس کو سخت ناپسند کریں۔ یہ دشمن رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر آپس میں چیب مگویاں کرنے لگے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ محمد یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کی اطاعت اختیار کر لیں تو ہم عرب و عجم کے بادشاہ بن جائیں گے، اور مرنے کے بعد جب ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو ہمیں ایسے باغات ملیں گے جو اردن کے باغات کی طرح سرسبز و شاداب ہوں گے، اور اگر ہم نے ان کی اطاعت قبول نہ کی تو ہمیں بے دریغ قتل کر دیا جائے گا، اور مرنے کے بعد جب ہم زندہ کیے جائیں گے تو ہمیں جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پھینک دیا جائے گا۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے تھے۔ عین اسی وقت نبی معظم رسول مکرم دروازہ کھول کر باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ ہاں،
میں نے ایسے ہی کہا ہے، اے ابو جہل، ان میں سے تم ایک ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے جب اس آیت کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے بنا دی ایک دیوار ان کے سامنے اور ایک ان کے پیچھے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، پس وہ نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کر حضور نبی کریم نے ان پر پھونک ماری تو ان کی بینائی فوراً سلب ہو گئی، ان پر نیند غالب آ گئی اور وہ اونگنے لگے۔ انہی لمحوں میں ان کے نرگے کو توڑتے ہوئے اپنے رب قدیر کی امان میں حضور بخیر و عافیت تشریف لے گئے۔ گزرتے ہوئے سب کے سروں پر ایک ایک چٹکی مٹی کی لے کر ڈالتے گئے۔ وہاں سے سیدھے حضرت ابو بکر کے گھر کا رخ کیا۔ وہ چشمے برا بیٹھے تھے۔ اٹھ کر اپنے آقا کو مرحبا اور خوش آمدید کہا اور دونوں حضرت صدیق کے مکان کے عقب میں چھوٹے دروازے سے نکل کر غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے روانہ ہونے سے پہلے اپنے بیٹے عبداللہ کو حکم دیا کہ وہ دن بھر کفار کی دوڑ دھوپ اور نئے منصوبوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور شام کے وقت غار میں آ کر سب حالات سے آگاہ کرے۔ آپ نے اپنے چرواہے عامر بن فہیرہ کو ہدایت کی کہ دن بھر غار کے گرد و نواح میں بکریاں چرائے اور شام کو انہیں غار کے دہانے پر لے آئے تاکہ دودھ دو کر اور اسے گرم کر کے بارگاہ رسالت میں پیش کرے، اور اپنی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرمایا کہ ہر روز کھانا پکا کر شام کے وقت غار میں پہنچا آیا کرے۔ مکہ مکرمہ سے نکلتے ہوئے محبوب رب العالمین نے بڑے درد بھرے دل سے بصد ادب و نیاز اپنے خالق و مالک کی بارگاہ اقدس میں ان کلمات سے دامن دعا پھیلایا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے پیدا کیا جبکہ میں کوئی شے نہ تھا۔ اے اللہ، دنیا کی ہولناکیوں، زمانے کی تباہ کاریوں، شب و روز کے مصائب برداشت کرنے پر میری مدد فرما۔ اے اللہ، میرے سفر میں تو میرا ساتھی ہو، میرے اہل و عیال میں تو میرا قائم مقام ہو، اور جو رزق تو نے مجھے دیا ہے اس میں میرے لیے برکت ڈال دے، اور اپنی جناب میں مجھے عجز و نیاز کی توفیق دے، اور بہترین اخلاق پر میری تربیت فرما۔ اے میرے رب، مجھے اپنا محبوب بنا لے اور مجھے لوگوں کے حوالے نہ کر۔ اے کمزوروں کے پروردگار، تو میرا بھی پروردگار ہے۔ میں تیری ذات کریم کے طفیل، جس کی روشنی سے آسمان اور زمین چمک رہے ہیں اور جس کی برکت سے اندھیرے دور ہو رہے ہیں اور اولین و آخرین کے کام درست ہو رہے ہیں۔ تیری رضا میرے نزدیک ہر چیز سے بہتر ہے۔ میرے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں بجز تیرے۔ اسی اثناء میں خزانہ نبوت کا محاصرہ کرنے والے قریشی نوجوان کھڑے پہرا دے رہے تھے، یہاں تک کہ ایک آدمی ان کے پاس سے گزرا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم اپنی قوم کے طے شدہ منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہاں کھڑے ہیں۔ یوں ہی وہ بیر قدم رکھیں گے، ہماری تلواریں یک بارگی بجلی کی صورت سے ان پر کود پڑیں گی اور ان کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ اس شخص نے کہا کہ تمہارا کھانا خراب ہو، وہ تو کافی عرصہ پہلے تمہارے حصار سے نکل کر چلے گئے ہیں اور جاتے ہوئے تمہارے سروں پر مٹی ڈال گئے ہیں۔ انہوں نے جھٹ اپنے ہاتھ اپنے سر کے بالوں کو لگائے اور دیکھا کہ ان کے بال خاک آلود ہیں۔ وہ کافر لوگ بھونچکا ہو کر رہ گئے، لیکن انہوں نے اس شخص کی اس بات کو سچ تسلیم نہیں کیا۔ انہیں سامنے حضور کا بستر نظر آ رہا تھا، اس پر حضور کی سبز چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص سو رہا تھا۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ آپ ہی ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ جس طرح چوکنا ہو کر وہ پہرا دیتے رہے ہیں، چڑیا بھی یہاں نہیں پٹک سکتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے ہوشیار اور چالاک نوجوانوں کے نرغے سے وہ نکل گئے ہوں اور انہیں کانوں کان بھی اس کی خبر نہ ہوئی ہو۔ یقیناً یہ شخص جھوٹ کہتا ہے، شاید ہمیں دھوکہ دینے کی یہ کوئی چال ہو کہ ہم یہاں سے تتر بتر ہو جائیں اور وہ موقع پا کر یہاں سے نکل جائیں۔ انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ اس محاذ پر ڈٹے رہیں گے۔ چنانچہ وہ صبح تک وہاں ہی چاقو چوبند کھڑے پہرا دیتے رہے۔ صبح صادق طلوع ہوئی تو سونے والا سبز چادر سمیٹتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔
یہ تو علی ہے، محمد کہاں گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان پر منو پانی پڑ گیا۔ اس آدمی نے واقعی سچ کہا تھا۔ اسی اثناء میں راہ حق کے دونوں مسافر مکہ کی پرپیچ گلیوں سے گزرتے ہوئے غار ثور کی طرف روانہ ہوئے۔ شہر سے باہر نکل کر محبوب رب العالمین نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر شہر مکہ پر نگاہ ڈالی اور درد و سوز میں ڈوبے ہوئے ان کلمات سے مکہ کو الوداع کہا۔ بخدا اے مکہ کی سرزمین، تو مجھے اللہ کی ساری زمینوں سے زیادہ محبوب ہے، اور بے شک اللہ کی تمام زمینوں سے اللہ کو زیادہ پیاری ہے۔ اگر تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو میں کبھی تجھ سے نہ نکلتا۔ اندھیری رات ہے، ہو کا عالم ہے۔ اللہ کا حبیب اور اس کا عاشق دونوں ایک ایسی غار کی طرف جا رہے ہیں جو از حد دشوار گزار پہاڑوں کے درمیان میں ایک پہاڑی کی چوٹی پر واقع ہے۔ یہ غار غار ثور کے نام سے مشہور ہے۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار غار صدیق اکبر کے ساتھ بخیر و عافیت مدینہ شریف پہنچ گئے۔ صدیق اکبر جنگ و جدل، امن و امان، نیز ہر حالت میں ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دنیا میں ہر شخص کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ جیسے آپ زندگی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اسی طرح فوت ہونے کے بعد بھی آپ حضور نبی کریم کے ساتھ ہی استراحت فرما ہیں۔